فیضان پنجتن گروپ کے سبھی ممبران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ کئی دنوں سے سلسلہ چل رہا تھا، لیکن کل کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں کچھ بھیج نہ سکا، اور آپ سب کی خدمت میں آج ہم فضائل درود شریف بھیج رہے ہیں کہ درود شریف کی فضیلتیں کیا کیا ہیں۔ حالانکہ درود شریف ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت ہی عام ہے۔ کون نہیں جانتا درود شریف، کون نہیں پڑھتا درود شریف، یا کس نے نہیں سنا ہے درود شریف۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، تقریروں میں سنا ہوگا، بیانوں میں سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا، لیکن آج درود شریف کی فضیلت پر میں اپنے انداز میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کچھ سننے سنانے سے قبل ہم سبھی اپنے آقا اور مولا امام الانبیاء، تاجدار کائنات، سرور کائنات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار ناز میں، آقا کے دربار کرم میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بارگاہ رسالت میں نہایت ہی خلوص و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، درود شریف کی فضیلت میں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، آقا کریم مالک کونین نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، آقا فرماتے ہیں کہ جو درود شریف ایک بار پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! 10 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجے جو ہے بلند کر دیے جاتے ہیں، اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے کا یہ صلہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ دوسری جگہ حدیث پاک میں آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو درود شریف پڑھتا ہے اس کے مزاج میں تقدس پیدا ہوتا ہے، تن بدن میں، روح میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، نفاست اور پاکیزگی کی طرف وہ انسان جاتا ہے۔ تیسری جگہ حدیث پاک کے حوالے سے ہی عرض کر رہا ہوں کہ آقا کریم سرور کائنات خاتم پیغمبرہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جتنا ہی کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے
میدان محشر میں بروز قیامت اتنا ہی زیادہ مجھ سے قریب ہوگا۔ سبحان اللہ، سب سے پلس پوائنٹ تو یہی ہے کہ آقا فرماتے ہیں حدیث پاک میں، جو مجھ پر جتنا زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہے، جتنی کثرت سے پڑھتا ہے، وہ اتنا ہی مجھ سے قریب ہوگا۔ اور ایک جگہ حدیث پاک میں آقا مولا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، بالخصوص جمعہ کے دن، کیونکہ جو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے وہ میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑا پوائنٹ بتا دوں، ایک خانقاہی انداز میں، خانقاہی ایک نظریہ پیش کروں، اندر کی بات۔ ایک کام ایسا ہے کہ جو پروردگار عالم خداوند قدوس وہ خالق و مالک بھی کرتا ہے، باقی اور تو کوئی کام نہیں کرتا ہے وہ، لیکن ایک کام اللہ جل شانہ بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ معبود ہے، وہ بندگی نہیں کرتا ہے، عبادت نہیں کرتا ہے۔ اچھا، اگر وہی عبادت کرے گا تو پھر عبادت کس کی کرے گا؟ عبادت تو معبود کے لیے کی جاتی ہے، جیسے ہم بندے ہیں تو ہم بحیثیت بندہ بندگی کرتے ہیں، لیکن جو معبود ہے، جس کے لیے عبادت ہے، وہی کرے گا تو وہ کس کے لیے کرے گا؟ وہ تو کسی کے لیے نہیں، عبادت تو اسی کے لیے کی جاتی ہے۔ تو وہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، جو سب پورے عالم کا پالن ہار ہے، جو رب العالمین ہے، وہ عبادت تو نہیں کرتا، بندگی تو نہیں کرتا، کیونکہ یہ سارے احکامات جو ہیں وہ بندوں کے لیے ہیں۔ نماز پڑھنا بندوں کے لیے لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج و زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اور تمام ضروریات زندگی سے متعلق جو بھی مسائل ہیں، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات وغیرہ، نوافل، یہ سارے احکامات بندوں کے لیے ہے، خدا کے لیے نہیں ہے، معبود حقیقی کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ایک کام ایسا ہے کہ جو پروردگار عالم، دونوں جہان کا خالق و مالک رب العالمین خود اس کام کو کرتا ہے، اور اس بات پر قرآن شاہد ہے۔ قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ درود شریف کے ہی تعلق سے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی رحمت پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ تو دیکھا آپ نے، یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو رب کائنات، خالق کائنات رب العالمین خود بھی اس عمل کو وہ کرتا ہے، اور اس کے سارے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ خود بھی وہ اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی نبی پاک پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور یہ تو بہت باریک پوائنٹ رہا
کہ یہ ایک عمل ایسا ہے کہ جو خداوند قدوس خود کرتا ہے کہ وہ درود شریف پڑھتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے میں اسے بہت پسند کرتا ہوں۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں برگزیدہ ہوتا ہے، محبوب بندہ ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے، وہ مقبول بارگاہ الہ ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے یقیناً بلا شبہ طبیعت میں، مزاج میں تقدس اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اے لوگو، خود بھی اس پر عمل پیرا ہو، خود بھی کثرت سے درود شریف پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دو، ان کو درود شریف کی طرف جو ہے وہ رغبت دلاؤ، ان کا میلان ہو کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف وہ پڑھیں، کیونکہ جب بچے پڑھیں گے تو ان کے طبیعت میں، ان کے مزاج میں تقدس پیدا ہوگا، پاکیزگی پیدا ہوگی، نفاست اور پاکیزگی آئے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آقا مولا سے محبت بڑھے گی، اور سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ ہوگی۔ جو شخص آقا مولا پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر جو ہے سرکار کی توجہ ہوتی ہے۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ درود شریف پر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص تھا، وہ اپنے والد کو لے کر کے حج بیت اللہ کے لیے جا رہا تھا۔ ایک سواری تھی، اس پہ سوار تھے اور وہ لوگ جو ہے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ اس کے والد کی، اس کے باپ کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ انسان وہاں پر قیام کرتا ہے اور گھبرا جاتا ہے کہ اس سفر، میں مسافر ہوں، سفر کی حالت میں ہوں، اور تقریباً آدھے راستے پر پہنچ بھی چکا ہوں۔ اب وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ کروں تو کیا کروں۔ پھر اس کے دماغ میں آیا کہ اگر میں گھر کی طرف لوٹتا ہوں تو یہ ذرا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ ایک بڑے نیک ارادے سے اور بڑے اہم کام سے میں نکلا ہوں، حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اگر یہیں سے گھر واپس گیا تو پہلی بات تو کوئی رزلٹ نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے یہ اچھا بھی نہیں ہے، نیک کام کے لیے نکلے ہیں۔ تو اب اس کا دماغ کچھ کام نہیں کر رہا تھا، کیا کرے۔ پھر کیا دیکھ رہا ہے، اچانک اس کے والد کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی گئی اور پھر وہ بے ہوشی کا عالم آ گیا، بے ہوشی طاری ہو گئی، لٹا دیا۔ اب رو رہا ہے، وہ زاروں قطار رو رہا ہے کہ ایسے حالت میں سفر کی حالت میں ہوں، اور مطلب پرخار راستے ہیں، کہیں جھاڑی ہے تو کہیں پہاڑی ہے تو کہیں کیا ہے، اب یہاں نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ حکیم ہے، نہ دوا ہے، یہ سب سارے مسائل سامنے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو سوچتے ہوئے وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اپنی بے کسی اور بے بسی پہ بڑا وہ افسوس ظاہر کرتا ہے کہ کیا کروں۔ اور اسی حالت میں دیکھتا ہے کہ اس کے باپ کا چہرہ جو ہے متغیر ہو گیا، بدل گیا، اس کے باپ کا چہرہ بالکل ایک دم سیاہ کالا ہو گیا۔ اب وہ چہرہ دیکھنے کے بعد، اور ان کی روح بھی کب سے انسری سے پرواز کر گئی، اب وہ زاروں قطار رونے لگا۔ دو وجہ سے رو رہا تھا، ایک تو روح پرواز کر گئی، دم نکل گیا، تو باپ کی جدائی کا غم، اور دوسرا غم یہ ہوا کہ انتقال کرنے سے پہلے تو چہرہ ٹھیک ٹھاک تھا، اور انتقال کے بعد جو ہے یہ چہرہ ایک دم کالا پڑ گیا، بدنما ہو گیا، بد شکل ہو گیا۔ تو اس بات کا اور اسے غم اور افسوس ہوا۔ اب وہ
اس کی عجیب سی کیفیت ہوئی، روتا رہا، بلکتا رہا، تڑپتا رہا، روتے 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 اچانک کچھ لمحے کے لیے وہ نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے، کچھ لمحے کے لیے اس کو آنکھ جھپکی، آنکھیں بند ہوئی، اور کیا دیکھتا ہے تھوڑی دیر کے بعد خواب میں، عالم رویا میں خواب دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ تشریف لائے، بڑا نورانی چہرہ ہے، اور ان کے پیشانی مبارک سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، اور ویسا حسین و جمیل چہرہ اس کی نگاہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، نہ کبھی سنا تھا اور نہ کبھی دیکھا ہی تھا۔ اور دوسری بات پھر یہ دیکھتا ہے کہ ان کے جسم اقدس سے خوشبو پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہے۔ جب وہ بزرگ تشریف لائے، وہ ذات پاک جب آئی تو ان کے آمد سے، ان کے آنے کی برکت سے وہ پوری کی پوری جگہ اور فضا سب معطر ہو گئی، فضا بھی مشکبار ہو گئی، اور پوری وہ جگہ مہکنے لگی، خوشبوؤں سے معطر ہو گئی، پوری فضا ہی مشکبار ہو گئی۔ اور وہ آنے کے بعد وہ نوجوان دیکھتا ہے کہ وہ آنے والے آئے اور میرے باپ کے چہرے پر ایسا اپنے دستے مبارک کو پھیر دیا۔ دستے مبارک کو پھیرنا تھا کہ وہ نوجوان خواب میں دیکھتا ہے کہ میرے باپ کا چہرہ بالکل صاف و شفاف ہو گیا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اس میں حسن و جمال آ گیا، پہلے سے بھی زیادہ چمک دمک رونق آ گئی، اور جو سیاہی تھی، جو کالا پن تھا، وہ ایک دم ختم ہو گیا، اور ان کا دستے مبارک چہرے پہ جانا تھا کہ دستے مبارک پھیرتے ہی چہرہ ایک دم چمکنے لگا، پہلے سے بھی زیادہ چمکدار اور روشن ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ بزرگ جو آئے تھے وہ جانے لگے تو اس نے خواب ہی میں عرض کیا، کہا حضور آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا پہچانتا، خدا را آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں۔ آپ نے اس مصیبت کے وقت میں میرے اوپر احسان عظیم کیا ہے، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے، بے پایا کرم ہے کہ میرے باپ کا چہرہ جو ہے وہ بدشکل اور بدنما ہو گیا تھا، چہرہ کالا پڑ گیا تھا، عجیب و غریب دیکھنے سے عجیب محسوس ہو رہا تھا، بھیانک شکل ہو گئی تھی۔ آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا دستے مبارک پھیر دیا۔ آپ کا دستے مبارک پھیرنا تھا کہ وہ چہرہ پورا جو کالا پڑ گیا تھا، سیاہی جو آ گئی تھی وہ ختم ہو گئی، اور چہرہ چمکنے لگا، دمکنے لگا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا، اس میں رونق چمک آ گئی۔ تو خدا را آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے مجھ پر اور میرے باپ پر جو احسان فرمایا ہے، یہ آپ ہیں کون؟ یہ احسان میں آپ کا مرتے دم تک نہیں بھولوں گا، لیکن آپ مجھے بتا دیں جاتے جاتے کون ہیں آپ؟ تو ادھر سے آواز آتی ہے، اے نوجوان تو مجھے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں حضور نہیں پہچانا، آپ کون ہیں؟ کہا اے نوجوان سن، میں ہی خاتم النبیین ہوں، میں ہی رحمت للعالمین ہوں، میں ہی شفیع المذنبین ہوں، میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں جن پر قرآن نازل ہوا، میں ہی محبوب خدا ہوں، میں ہی امام الانبیاء ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ اس نے چاہا کہ سرکار کے قدم ناز کو پکڑ لے، لیکن آقا نے فرمایا تو نہیں پہچانے گا مجھ کو، اس لیے کہ کبھی تو نے ایسا کوئی عمل کیا ہی نہیں
میری توجہ کو اپنی طرف لانے کی کوشش کیا ہی نہیں تو نے۔ اور سن، اگر تو وجہ جاننا چاہتا ہے تو سن لے، میں جانتا ہوں کہ یہ انتقال کرنے والا تیرا باپ کوئی بہت متقی اور پرہیزگار نہیں تھا۔ یہ تیرا انتقال کرنے والا یہ تیرا باپ کوئی عابد و زاہد نہیں تھا، کوئی متقی پرہیزگار اور پارسا شخص نہیں تھا، تہجد گزار نہیں تھا، یا بہت اس کے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیوں اور اس کے پاس بہت سارے اعمال حسنہ کی گٹھری نہیں تھی، اس کے پاس بہت سارے صدقات و خیرات اور تمام ساری نیکیاں نہیں تھیں۔ ہاں، مگر ایک چیز اس کے پاس تھی کہ یہ تو صحیح ہے کہ یہ بہت زیادہ عبادت گزار نہیں تھا، تہجد گزار نہیں تھا، بہت سارے نیکیاں اس کے پاس نہیں تھیں، مگر ایک چیز اس کے پاس تھی کہ یہ مجھ پر درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ یہی ایک ادا، یہی ایک چیز مجھے بھا گئی، اور میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، مجھ پر درود شریف پڑھا تو کرتا تھا، تو اب اس کا صلہ آخر میں دے ہی دیا جائے۔ تو یہ درود شریف پڑھنے کی برکت ہے کہ اس نے میری توجہ اپنی طرف ہمیشہ دلاتا رہا، اور آخری ٹائم پہ میں آیا۔ یہ اس کے ایک عمل کی وجہ سے کہ یہ جو درود شریف مجھ پر پڑھتا تھا۔ اور پھر وہ ذات پاک رخصت ہو گئی اور اس کی آنکھیں کھل گئی۔ یہ تو سارا معاملہ خواب کا تھا۔ اب جب نوجوان کی آنکھیں کھلی تو یہ حیران و ششدر رہ گیا، اور جو کچھ اس نے خواب میں دیکھا تھا وہ بے عین ہی بالکل ویسے ہی اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور محسوس کر رہا ہے۔ خواب میں دیکھا تھا کہ خوشبو اس جگہ سے پھوٹ رہی ہے، خوشبو بکھر رہی ہے، اور میرے باپ کا چہرہ جو کالا پڑ گیا تھا وہ روشن ہو گیا اور سیاہی ختم ہو گئی، بلکہ اب اس میں سے نور چمک رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آنکھ کھلتے ہی جب خواب سے یہ بیدار ہوا، نیند سے بیدار ہوا، تو آنکھ کھلتے ہی باپ کے چہرے سے چادر ہٹایا تو دیکھا، جو پہلے تو دیکھا کہ باپ کا چہرہ جو ہے واقعی میں جیسے خواب میں دیکھا تھا ویسے ہی چمک رہا ہے، ذرہ برابر جو ہے وہ سیاہی نہیں ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ محسوس کیا کہ وہ جگہ جو ہے پوری کی پوری جگہ وہ معطر ہو چکی تھی خوشبو سے۔ پھر وہ اس کی پھر ایک عجیب سی کیفیت تھی، بڑا خوش ہوا، بہرحال اپنے باپ کو جو ہے وہ تجہیز و تکفین کرنے کی تیاری کی اور وہیں پر جو ہے سپرد خاک کر دیا، اور پھر وہیں سے وہ آگے بڑھ گیا، گھر کی طرف نہیں لوٹا۔ وہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہا تھا، وہ اپنا ان کی تجہیز و تکفین کرنے کے بعد آگے رخصت ہو گیا۔ جب وہ نوجوان خانہ کعبہ میں پہنچا، مکۃ المکرمہ پہنچا، حج کے تمام سارے جو بھی ارکان تھے وہ سب ادا کیا، اور تمام ارکان کی ادائیگی کے بعد وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا۔ تو خانہ کعبہ کے طواف کے وقت شرعاً مسئلہ یہ ہے، علم فقہ جو ہے یہ حکم دیتی ہے، شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ حاجی لوگ ایام حج میں، حج کے دنوں میں جب حج ادا کرتے ہیں اور جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس وقت شرعاً مسئلہ یہ ہے کہ سارے کے سارے حاجی لوگ تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ کیا ہے؟ حج کے طواف کرتے وقت جو حاجی لوگ پڑھتے ہیں وہ تلبیہ یہ ہے: اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک ملک لا شریک لک۔ یہ ہے تلبیہ، یہ تمام حاجی لوگوں کو پڑھنے کا حکم ہے۔ سارے حاجی لوگ تو یہ پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت، لیکن وہ نوجوان وہ تلبیہ نہیں پڑھ رہا تھا، کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا، وہ صرف درود شریف پڑھ رہا تھا۔ تو اسی موقع پر اسی سال
حج بیت اللہ کے لیے ایک بزرگ بھی گئے تھے، ایک ولی اللہ بھی تھے وہاں اس مجمع میں، غالباً ان کا نام حضرت خواجہ شفیق بلخی ہے۔ انہوں نے سن لیا تو اس نوجوان کو اشارہ کر کے بلایا، مطلب طواف کے بعد، اور کہا نوجوان ذرا ادھر آؤ، ہم تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ گیا تو انہوں نے کہا اے نوجوان یہ بتاؤ کہ جب خانہ کعبہ کا طواف کیا جا رہا تھا تو اس وقت شرعاً تو مسئلہ یہ ہے، حکم تو یہی ہے کہ تلبیہ پڑھا جائے، اور سارے حاجی لوگ تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لک لبیک، جو بھی ہم نے آپ کو پڑھ کے بتایا، تو یہی پڑھنے کا حکم ہے، لیکن تم بجائے تلبیہ پڑھنے کے درود شریف پڑھ رہے تھے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بزرگ ہوتا ہے، اللہ والا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ عام آدمی ہوتا تو ایسا کہتا نا، وہ عام آدمی نہیں تھے، خاص آدمی تھے، اللہ والے تھے۔ عام آدمی ہوتا تو یہی کہتا ارے تم نے غلط کیا، ایسا نہیں۔ لیکن انہوں نے یہ کہا بڑے پیارے انداز میں کہ آخر میں اس کی وجہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ تم نے مطلب اس کی کیا وجہ ہے، اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے، کیا سبب ہے، بس میں وہ سبب جاننا چاہتا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ہیں کون، آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے شفیق بلخی کہتے ہیں۔ تو اتفاق سے وہ نوجوان جو ہے وہ شفیق بلخی کا نام سنا تھا، بیانوں میں یا کتابوں میں پڑھا تھا، سنا تھا تمام لوگوں کی زبانی کی اس نام کے کوئی بزرگ ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا وہی شفیق بلخی ہیں آپ جس کا تذکرہ میں بہت سنا ہوں، کئی بار سنا ہوں، کئی لوگوں کی زبان سے سنا ہوں، وہی شفیق بلخی ہیں آپ؟ ہاں میں وہی شفیق بلخی ہوں۔ کہا اچھا پھر تو آپ اللہ والے ہیں، آپ صف اولیاء میں شامل ہیں۔ اگر آپ کی جگہ کوئی عام آدمی ہوتا تو میں اپنی زبان نہ کھولتا، لیکن آپ تو ٹھہرے شفیق بلخی، آپ تو اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہیں، آپ کا ذکر تذکرہ میں غائبانہ سنا کرتا تھا، لیکن آج ملاقات بھی ہو گئی مکۃ المکرمہ میں ایام حج میں۔ خیر ٹھیک ہے، اب آپ چونکہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندوں میں، وہ بھی مقبول بندوں میں شامل ہیں، اس لیے اس کا سبب میں آپ سے بیان کر دے رہا ہوں، ورنہ آپ کی جگہ کوئی عام آدمی ہوتا تو کبھی نہ بیان کرتا اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اس نے منوعن پورا واقعہ بیان کیا جو راستے میں ہوا تھا، کہ میں آ رہا تھا تو میرے باپ کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا، اچانک طبیعت خراب ہوئی اور پھر ان کا چہرہ کالا پڑ گیا، اور پھر وہ مطلب کچھ ہی دیر میں ان کی روح بھی پرواز کر گئی، انتقال کر گئے، اور پھر مجھے بڑا غم ہوا، صدمہ ہوا، کیا کروں کیسے کروں۔ پھر ان کا جب چہرہ دیکھا تو اور غم ہوا، ایک تو جدائی کا غم، اور دوسرے کی یہ مطلب انہوں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا، کیا معاملہ تھا کہ ان کا تو چہرہ اور بدشکل ہو گیا۔ تو روتا رہا، روتے اچانک پھر میری تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، اور آنکھ کا لگنا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ پورا واقعہ بیان کیا کہ ایسا ہوا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنا دست مبارک میرے باپ کے چہرے پہ پھیر دیا، تو میرے باپ کا چہرہ چمکنے لگا، اور بلکہ پہلے سے بھی زیادہ حسین و جمیل خوبصورت لگنے لگا، اور پھر وہ پوری جگہ معطر ہو گئی، فضا مشکبار ہو گئی۔ اور پھر میں نے پوچھا کہ حضور آپ کون ہیں؟ کہا تو نے مجھے نہیں پہچانا، اور تو پہچانے گا بھی کیسے، کیونکہ کبھی تو نے میری توجہ اپنی طرف دلائی نہیں، کبھی مجھ پر درود شریف پڑھا ہی نہیں۔ تیرے باپ میں کوئی بہت زیادہ نیکیاں تو نہیں تھی، کوئی بہت بڑا متقی پرہیزگار انسان نہیں تھا، یا اس کے اعمال میں بہت ساری عبادتیں، بہت ساری نیکیاں، بہت سارے صدقات و خیرات وغیرہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہاں لیکن ایک چیز تھی کہ یہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، تو وہی میں نے صلہ دیا۔ تو جب یہ ساری باتیں ہوئیں اور پھر
آقا رخصت ہو گئے تو خواب میں جو کچھ میں نے دیکھا تھا آنکھ کھلنے کے بعد بے عین ہی ویسے پایا. سب سے پہلے اپنے باپ کے چہرے سے چادر ہٹائی تو جو خواب میں دیکھا تھا ویسے ہوا کہ چہرہ چمک رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے پوری فضا مشکبار ہے, وہ پوری جگہ جو ہے خوشبو سے معطر ہے, مہک رہی ہے. تو میں نے وہی قسم کھا لیا تھا کہ اب میں نے عہد کر لیا تھا کہ یہ میں آج سے پکا عہد کرتا ہوں کہ اب میں کوئی بھی کار خیر کروں گا, کوئی بھی عمل کروں گا, درود شریف ہی پڑھوں گا. وہ چاہے اس جگہ پر پڑھنے کا کچھ بھی حکم ہو, لیکن میں درود شریف پڑھوں گا. یہ میں نے عہد کر لیا تھا. اب میں وہاں سے چلا تو اب یہاں ظاہر سی بات ہے کہ بھائی تلبیہ پڑھنے کا حکم ہے, لیکن یہ میرا عہد ہے کہ میں زندگی بھر اب درود شریف ہی پڑھوں گا. تو خواجہ شفیق بلخی مسکرائے اور کہا تو ٹھیک ہے, تو حق پر ہے, صحیح ہے, تیرے لیے یہی بہتر ہے, اور تو نے بہت بہتر سوچا ہے, بہت اچھا سوچا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے, کوئی خرابی نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے. تو دیکھیے یہ درود شریف کی فضیلتیں اور برکتیں ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے اس کے باپ کو تو خیر دنیا میں ہی اس کا ثمرہ مل گیا, اور آخرت میں جو ملے گا وہ تو ملے گا ہی, کیونکہ آقا فرماتے ہیں جو جتنا ہی زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھے گا وہ مجھ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا. اچھا, اور پھر آقا نے فرمایا کہ اے نوجوان, تو مجھ پر اپنی توجہ میری توجہ اپنی طرف کبھی دلانے کی کوشش ہی نہیں کیا. اگر درود شریف پڑھا ہوتا تو توجہ ہوتی. تو یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جب ہم سب درود شریف پڑھتے ہیں تو سرکار کی توجہ ادھر ہوتی ہے. اگر آقائے کریم نبی رحمت مالک و مولا کی توجہ اپنی طرف دلانا ہے تو سرکار پر درود شریف پڑھنا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دل میں یہ سوچنا ہے کہ ہم غلام ہیں, وہ ہمارے آقا ہیں, ہم ان کی امتی ہیں, وہ ہمارے نبی ہیں. ان کی توجہ ہو نہ ہو وہ ان کی مرضی ہے, کیونکہ وہ مالک ہیں, مختار ہیں. وہ ہمارے ہی آپ کے مالک نہیں, پوری کائنات کے مالک ہیں, پورے جگت پورے سنسار کے مالک ہیں, دونوں عالم کے مالک و مختار ہیں. ان کے قبضے میں خدا کی پوری خدائی ہے. تو جب ان کے قبضے میں خدا کی پوری خدائی ہے, وہ مالک و مختار ہیں, تو مرضی ان کی, ہماری ہے عرضی, آگے ان کی مرضی. توجہ ہو نہ ہو اس سے مطلب نہیں, ہمارا جو کام ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں صدق دل کے ساتھ, عقیدت اور محبت کے ساتھ, بے لوث بے مقصد, اس میں کوئی مقصد نہ ہو, بے لوث محبتاً بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہنا چاہیے. اور آخری بات میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ درود شریف کی فضیلتیں تو بہت زیادہ ہیں. اگر اس کے فضائل بیان کیے جائیں تو شاید کتابوں سے جو ہے پورے دفتر بھر جائیں گے, اور تو بھی فضیلتیں بیان نہ ہو پائیں گی. تو یہ چند منٹوں میں اور گھنٹوں میں یا دنوں میں اور راتوں میں کیا ہیں اس درود شریف کے فضائل لکھے جائیں تو کتابوں سے پورا دفتر بھر جائے گا. یہ تو چند جملے آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کر رہا ہوں کہ اگر اتنا ہی دل و دماغ میں بیٹھ جائے اور آپ اس پر عمل کر لیں تو بس یہی باعث نجات ہے, یہی اتنا کافی ہے. درود شریف پڑھنے سے سرکار کی توجہ ہوگی, سرکار سے ہمارے دل میں آقا کی محبت پیدا ہوگی. اور تیسری سب سے پوائنٹ والی بات یہ بھی ہے کہ کوئی بھی عمل ہو وہ بغیر درود شریف کے قبول ہی نہیں ہوتا ہے بارگاہ الہی میں. کوئی بھی عمل ہو, کوئی بھی وظیفہ ہو, کوئی بھی عمل ہو, کوئی بھی عبادت ہو, اگر اس میں درود شریف نہ پڑھا جائے تو نہ وہ عبادت قبول ہوتی ہے, نہ وہ عمل قبول ہوتا ہے, نہ وہ وظیفہ مقبول ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ سب معلق رہتا ہے, بارگاہ مولا میں پہنچتا نہیں ہے. درود شریف پڑھ دیا جائے اول و آخر, چاہے ایک ہی بار پڑھا جائے,
تو اس کے قبولیت کی ضمانت ہو جاتی ہے، گارنٹی ہو جاتی ہے، بارگاہ مولا میں مقبولیت ہو جاتی ہے، ایک ہی بار پڑھا جائے اول و آخر۔ حتیٰ کہ دیکھیے آپ نماز میں بھی دیکھ لیجئے درود ابراہیمی ہے، اگر آپ درود نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب ایسے تو درود شریف بہت ہیں، درود ابراہیمی ہے، درود غوثیہ ہے، تمام سارے درود ہزاری ہے، بہت سارے درود شریف ہیں، جس کو جو بھی درود شریف یاد ہو وہ پڑھے، کوئی بھی درود شریف آپ کو یاد ہے آپ پڑھیے۔ تو جب نماز جو کہ عبادتوں میں، تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت، سب سے افضل عبادت نماز ہے، جس کو افضل العبادت کہا گیا، مگر یہ افضل العبادت بھی بغیر درود شریف کے کمپلیٹ اور مکمل نہیں ہے۔ تو اب آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے کہ نماز ہی نہیں ہے بغیر درود شریف کے۔ تو اس طریقے سے ہمارا کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی وظیفہ بغیر درود شریف کے کمپلیٹ نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ ہم چاہے جتنی اچھی دعا کر لیں، اگر ہم اس میں درود شریف نہیں پڑھتے ہیں تو اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ معلق رہے گا، پہنچے گا ہی نہیں۔ ہم چاہے جتنے بڑھیا وظائف کر لیں، کوئی مقصد نہیں اگر ہم درود شریف نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہی بار پڑھیں، اول و آخر ایک ہی بار پڑھیں، بیچ میں پڑھیں، اول میں پڑھیں، آخر میں پڑھیں۔ اگر ہم شروع میں نہیں پڑھ پائے، بیچ میں نہیں پڑھ پائے تو آخر میں پڑھ لیں، مگر پڑھنا ہے، کمپلسری ہے۔ بغیر درود شریف کے نہ کوئی عمل قبول ہے، نہ کوئی وظیفہ قبول ہے، وہ چاہے عملیات کی دنیا ہو، وہ چاہے کوئی بھی ہو، کسے باشد، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی انسان ہو، اس کو درود شریف پڑھنا ہی ہے، ہر ایک۔ اور درود شریف پڑھنے سے درجات میں ترقی ہوتی ہے، درجات میں بلندی ہوتی ہے، درجے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا اللہ و رسول کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہوتا ہے، درود شریف پڑھنے والا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ و رسول کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ آج تھوڑا سا جو مختصر سا میرا بیان رہا، یہ درود شریف کی فضیلت پر رہا۔ مولا تعالی ہم سب کو توفیق بخشے، ہدایت بخشے کہ ہم سب اپنے آقا اور مولا پر مونی سے بے کساں، چارہ ساز درد منداں، رحمت عالم، نور مجسم، شفیع روز محشر آقائے کریم سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، اور کثرت سے پڑھیں، بے لوث بے مقصد پڑھیں، صرف محبتاً درود پاک کا ہدیہ بارگاہ رسالت میں آپ سبھی پیش کریں۔ اور درود شریف جب پڑھیں تو اس میں آل کا ذکر ضرور کریں، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بقدر حسنہ و جمالہ۔ کوئی بھی درود شریف پڑھیں آپ، اس میں آل کا لفظ ضرور لگائیے، کیونکہ ایک جگہ حدیث پاک میں آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ درود جس میں میری آل کا ذکر نہ ہو وہ درود شریف کمپلیٹ نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ تو دم کٹا والا کام نہیں ہونا چاہیے، کام وہ ہونا چاہیے کہ جو کمپلیٹ ہو، ناقص نہیں، مکمل ہونا چاہیے، کیونکہ درود شریف میں سرکار کے ساتھ ساتھ سرکار کی آل کا بھی ذکر ضروری ہے، اہل بیت کا بھی ذکر ضروری ہے۔ اور درود شریف بھی وہی مکمل ہے جس میں اہل بیت ہوں۔ دیکھیے آپ درود ابراہیمی میں بھی آل کا ذکر ہے، تو کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو آل لفظ نہیں لگاتے ہیں، مگر آل ہی یا آل کا لفظ لگانا کمپلسری ہے۔ یہ ایک بہت باریک پوائنٹ کی طرف، باریک نقطے کی طرف آپ کی ذہن کو میں لے جانا چاہ رہا ہوں کہ درود شریف پڑھیں تو اس میں آقا کے ساتھ ان کی آل کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں، نظر رکھیں۔ تو اس سے ہم اگر درود شریف پڑھیں گے
تو یہ اس سے ہمارا اپنا ہی فائدہ ہوگا، ہماری نیکیاں بڑھیں گی، ہمارے گناہوں کی مغفرت ہوگی۔ اور ویسے بھی کوئی عمل کیا جائے تو میں نے بار بار وہی کہا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی آپ عمل کریں، کچھ بھی کریں، لیکن صوفیہ کا طرز عمل یہی رہا ہے، صوفیاء کرام اور فقراء کا تو یہی مشن رہا ہے، ان کی یہی تعلیم رہی ہے، یہی تربیت رہی ہے کہ کوئی بھی عمل کرو تو مقصد سے نہ کرو، مطلب سے نہ کرو، بے لوز۔ یہاں تک کہ عبادت بھی کرو تو وہ بھی بے مقصد ہو، بے لوز ہو، عبادت کا ہو یا محبت ہو، بے لوز ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم درود شریف بھی پڑھیں تو اس میں کوئی مقصد رکھ کے نہ پڑھیں، مقصد تو جو ہے وہ اپنے آپ ہی پورا ہو جائے گا، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ درود شریف پڑھیں گے مقصد تو ویسے بھی پورا ہو جائے گا، لیکن مقصدن نہیں ہو ہمارا کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، کچھ بھی ہو تو ہمارا جو کچھ بھی ہو وہ راضی برضا والا مسئلہ ہونا چاہیے۔ جو ایک صوفیانہ تعلیم ہے وہ ہو کہ ہم جو بھی کام کریں وہ یار کی مرضی کے لیے، یار کی رضا کے لیے، یار کی خوشنودی کے لیے، نہ کہ ہم دکھاوے کے لیے، نہ دکھانے کے لیے ہم کوئی عمل نہ کریں یا کوئی مقصد لے کے نہ کریں، صرف یار کی مرضی کے لیے کریں، جو بھی کریں اللہ اس کے رسول کی مرضی کے لیے، اس میں مطلب نہ ہو۔ تو یہ تو مختصر سا بیان رہا۔ مولا تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے کہ ہم کثرت سے اپنے آقا مولا پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ ہم سبھی مل کر ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ کرم میں نہایت ہی خلوص و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ سبھی لوگ مل کر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بقدر حسنہ و جمالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خدا حافظ۔